اگر کوئی حضور کو بشر تو سمجھتا ہے، یقین ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ جب بشر ہیں تو بشر کا سایہ ہوتا ہے، خدا کا نہیں۔ یہ بھی ساتھ آپ لکھ دیتے ہیں نا جی کہ بھی سایہ نہیں تھا، کہاں لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں تھا۔ بشر تھے، آپ کو بخار بھی آتا تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی، دندان بھی شہید ہوئے، زخم بھی لگے، تکلیفیں بھی آئیں، کیونکہ بشر تھے۔ لیکن سید البشر، خیر البشر، وہ ایسے بشر تھے کہ ساری دنیا کے بشر ان کے دروازے پر محتاج ہیں۔ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو تو پسند ہے لیکن حضور پاک نے نہیں کیا؟ حضور نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کبھی مال ہی نہیں تھا، زکوٰۃ کیسے ادا کرتے؟ ورنہ تو زکوٰۃ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کہتے جی کہ استخارہ لڑکی شادی والی خود کرے یا والدین میں کوئی افضل یہی ہے کہ وہ لڑکی خود کرے؟ جو حدیث مبارک میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ استخارہ جس کا مقصد ہے، جس کا کام ہے، وہ خود کرے، کیونکہ اس کے لفظ بھی یہی ہے نا کہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فقدر علی ویسر علی، تو سب اپنے لیے۔ تو یہ تو ایک رواج بن گیا ہے جی، مولوی صاحب سے استخارہ کراؤ اور بزرگوں سے کراؤ، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، کبھی کسی نے آ کے صحابہ سے استخارے نہیں کروائے۔ اب تو خیر آپ کے ہاں استخارے جو ہیں ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لڑکی خود کرے، نہ آئے نا دعا تو کتاب لے لے استخارہ والی، 2 رکعت پڑھ کے اسی کو دیکھ کے پڑھتی رہے۔ کیا پتہ نہیں، کہتا ہے جی کہ ساری دنیا دیکھی ہے لیکن اللہ نہیں دیکھتا، کیا مانا مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ وہ کیا ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ جو قرآن پاک میں جھوٹ نہیں ہے، جو ہے وہ حق ہے اور صدق ہے۔ کہتے ہیں جی استلام جب کریں دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے۔ ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلا دم دینا تھا، ادا نہیں کیا، دوبارہ میقات سے احرام کے بغیر داخل ہو گیا، 12 دم 2 دفعہ غلطی آپ نے کی ہے۔ عمرہ بھی کرو اور ایک دم دو، لیکن عمرہ تو کرو نا پہلے، صرف مسئلے تو نہ پوچھتے رہو۔ مسجد قباء میں اگر جا کے 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، پھر دوسرے دن جائیں، یہ نہیں کہ وہیں کھڑے کھڑے 10 رکعت پڑھ لیں تو آپ کو 5 عمرے مل جائیں گے، عمرہ ایک ہی ملے گا۔ خانہ کعبہ کی حدود میں اور پوری خانہ کعبہ کا مراد مسجد الحرام پورا جو ہے نا مکہ، سب میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ میری والدہ بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک اولاد صالح عطا فرمائے، لیکن میرے بھائی علاج بھی کرواؤ، پتہ بھی کرو نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، صرف دعاؤں پہ زور نہ رکھو، اسباب پر بھی عمل کرو، کھانا بھی کھائیں پھر کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا۔ آب زمزم بیگ میں چھپا کے لے جائیں تمہاری مرضی، ہوٹل سے احرام باندھ کے طواف کر سکتے ہیں، طواف کے لیے تو کوئی احرام نہیں ہوتا، احرام تو عمرے کے لیے ہوتا ہے۔
دوران عمرہ طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، طواف کے دوران بوسہ دیا جاتا ہے، بعد میں تو جائز ہی نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے۔ عمرے کے دوران طواف میں عورت کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے یا ڈھانک لے؟ نقاب نہ اوڑھے، آگے کپڑا لٹکا دے تاکہ پردہ بھی رہے اور نقاب باندھا ہوا بھی نہ ہو۔ کپڑوں کا سنت طریقہ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سفید کپڑے ہوں اور لمبا قمیص ہو اور ٹخنے تک، چاہے سلوار ہو یا پاجامہ ہو یا چادر ہو۔ حضور پاک نے ہمیشہ چادر باندھی ہے۔ طواف کے دوران ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی دعا تو آپ نے بتلائی نہیں، ما سوا ربنا آتنا فی الدنیا کے۔ باقی طواف میں ذکر ہے، دعا نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ان کے ذبح کا کیا اعتبار ہے؟ تو مشرک ہے، اللہ کا نام لے کے تھوڑا ذبح کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح ہو۔ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو استقامت دے۔ غیر محرم کی طرف سے بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا حول زیادہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاکستان سے جو آپ نے عمرہ کیا وہ میقات کا عمرہ ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ میقات تو نہیں ہے، تو ہل ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کسی کو دین کی بات کہو، تبلیغ کرو، کہتے نہیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، کہو ٹھیک ہے جی، آپ بھی دعا کریں، میں بھی ٹھیک کروں، آپ بھی ٹھیک ہو، دونوں ٹھیک ہونے کی کوشش کریں۔ میں ہندوستان کا فلم ڈائریکٹر ہوں، کیا یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ میں نے حج کیا ہے، وہاں سب اداکاروں کو تبلیغ بھی کرتا ہوں، اور ان ہیرو ہیروئن کے ساتھ اختلاط کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ فلم بنانا حرام ہے، اس سے کیا نیکی پھیل رہی ہے؟ فلم جو آپ بناتے ہیں اس سے کتنی نیکیاں پھیلی ہیں آج تک؟ بالکل اس کام کو چھوڑ دو، اللہ اس سے آپ کو بہتر روزی عطا فرمائیں گے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے بالکل چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ جب آپ صفا مروہ کر لیتے ہیں تو جب بال کٹوانے چاہتے ہیں، وہ لوگ بال کٹواتے ہیں تو سارے سر پر صابن لگانا، ہاں صابن لگانا ٹھیک ہے، لیکن خوشبو والا نہ ہو۔ بھائی بہرحال امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہی ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ بہت بڑے عالم ہیں، مسئلوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر دو عورتیں عمرے میں ہوں، دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ پہلے ہو گیا مسجد قباء کی 2 رکعات۔ نفلی عمرے کا ثواب زیادہ ہے یا طواف کا ثواب زیادہ ہے؟ ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا نہیں کی، مدینے چلا گیا، کپڑے بھی پہن لے، بالکل دم لگ گئی، پہلے بال تو مڈوائے ورنہ وہ تو احرام میں ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 1000 ایک نماز کے برابر۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام کی چادریں بھی مسجد عائشہ اپنے گھر سے غسل کر کے بعد، اصل تو نیت کا نام ہے. جب مسجد عائشہ میں جائیں گے تو رکعت پڑھیں گے، نیت کریں گے، لبیک پڑھیں گے، پھر عمرہ شروع ہوگا. طواف اپنے والدین کے بالکل کر سکتے ہیں. عمرے کے علاوہ بندہ احرام باندھ کے طواف کر سکتا نہیں. طواف ہوتا عمرہ، احرام ہوتا ہی عمرے کے لیے ہے. اگر آدمی احرام باندھ کے ہوائی جہاز میں سوار ہوا، نیند آ گئی اور نیند میں اس بیچارے کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، نیچے اتر کے غسل کر لیں، آپ کا احرام اسی طرح ٹھیک ہے. شیعہ کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو بہتر ہے. کیا اہل سنت شیعہ امام کے پیچھے جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ نہ پڑھے. کل خانی میں وعظ کرنے کی غرض سے شرکت کریں. وہ کل خانی والے دن تیرا وعظ سنیں گے جب کہو گے کل خانی حرام ہے، بدعت ہے. تم بھی بہانہ بنا رہے ہو کہ چلو چاول مل جائیں گے. نماز میں موبائل کی گھنٹی بند، ہاں کھڑے کھڑے بند کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے پہلے بند کر کے مسجد میں آؤ. بہرحال شیعہ سے تعلقات نہ رکھنا بہتر ہے. اگر کوئی آدمی تقلید نہیں کرتا، ائمہ کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کیوں نہ کریں. شیعہ سنی کا آپس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے. اہل میت کی طرف سے دعوت کا کھانا جو ہے بالکل ناجائز ہے. عمرہ کرنے کے بعد طواف الوداع واجب نہیں ہے، وہ حج کے بعد واجب ہوتا ہے. اگر ہم نفل پڑھ کے یا نفلی عبادت کر کے سرکار دو عالم کو ثواب دے سکتے ہیں. میری بیوی نے میرے سر کے بال منڈائے اور میرے سر میں کوئی زخم بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس نے بدلہ لینا تھا، موقع مل گیا. تم جو اس کو روز زخم دیتے تھے، آج اس نے بھی دے دیا، کوئی آدمی کچھ نہیں ہوتا. 2-3 دفعہ جب سر مڑاؤ گے تو وہ بھی سیکھ جائے گا. انشاءاللہ میں پتہ نہیں کیا پتہ، انشاءاللہ اللہ عالم. جی آپ کا کیا سوال ہے میں نہیں سمجھتا. عمرے کی مکمل ترتیب یہی ہے کہ احرام باندھیں، لبیک پڑھتے ہوئے کعبے میں آئیں، سب سے پہلے طواف کریں عمرے کی نیت سے. طواف ختم کر کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، پھر استلام کریں، زمزم پئیں، صفا مروہ جا کے دوڑیں. جب صفا سے شروع کریں مروہ پہ ختم کریں، سر پہ اس طرح پھروائیں، عمرہ مکمل ہو گیا. نقش بندی یا سلسلہ حضرت ابو بکر سے ملتا ہے یا حضری سے، اللہ عالم. مجھے تو خود پتہ نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں. اللہ کہنا جائز ہے، بالکل جائز. لا الہ الا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. جو فوت شدہ بیوی کی زیورات اور مال ہے، شادی میں بیٹے استعمال کر سکتے، اگر وہ ان کو دے گئی ہے تو کر سکتے ہیں. اگر اپنے بیٹوں کو نہیں دے گئی تو پھر وہ تو نہیں کر سکتے استعمال. بالکل حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں خطیب ہند و پاک تھے، اور ایسے خطیب دنیا میں بہت پھر کم پیدا ہوئے. کہتے جی حجاج کرام آتے جاتے وقت رشتے دار ہزاروں روپے کے پھول نشاور کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. ان سے کہو کہ وہ 1000 روپے کسی مدرسے کو دے دیں، خیرات کر دیں، غریبوں کو کھلا دیں. ان کو عادت ہو گئی ہے، یہ اردو پہ بھی پھول ڈالتے ہیں، ہندو پہ بھی پھول ڈالتے ہیں. میرا ایک دوست ہوتا تھا لاہور میں، بڑی پرانی بات ہے،
تو میں نے کہا بھی آج کل کیا کر رہے ہو؟ نے کہا جی آج کل زمین ہے ماشاء اللہ، آپ کو پتہ ہے میری. میں نے کہا جی جب تک داتا صاحب کی قبر ہے آمدنی آمدنی. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری 3 مربع زمین ہے، میں پھول لگاتا ہوں، اتنی آمدنی آتی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے تو بکتے ہیں پھول کے بازار ہے یہاں داتا صاحب. اسم اعظم کی کون سی 3 آیتیں پتہ نہیں کیا ہے؟ مسجد نبوی میں 1000 بہرحال اسم اعظم علماء نے لکھا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے. عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ احرام پہن کے طواف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں. عمرہ ہو گیا، بات ختم. ایک عورت نے سوائے قصر کے عمرے کے تمام احکام مکمل کر لیے، سو گئی، منہ پہ کپڑا بھی لگ گیا، لیکن اس نے پھر قصر بھی کرائی کہ نہیں کرائی؟ منہ پہ کپڑا لگ گیا کچھ نہیں ہوتا. یہ ابھی تک مسئلہ پوچھ رہی ہے. بیر روحا کے بارے میں ہاں یہ روایت آتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے ایک روایت ہے کہ حضور نے غسل بھی فرمایا ہے وہاں سے. ہمارے آدمی ہمارا سلام پہنچا دیں، مدینے پہنچا دیں، بالکل. عمرے کا احرام باندھیں ایسا مسجد سے، بالکل جائز ہے. میری بہن نے صفا مروہ کے درمیان ایک عورت کے بال 1 پور 2 انچ کے برابر کاٹ دیے. بھئی خود اس نے پہلے عمرہ مکمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو ایک بکری دم پڑ گئی. طواف کے بعد سر کے بال پورے کاٹ دیے. کسی اور عمرہ کروانے میں وہ دم دینی پڑے گی جب اس نے طواف مرفع نہیں کی. بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب جو کچھ فرما رہے تھے آپ جانیں وہ جانیں. بزرگ آدمی ہیں، بڑے لوگوں کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کہتے. عمرے کے بعد بیوی کے بال کاٹنے والا کوئی نہیں تھا، شوہر نے کاٹ دیے تو اور کیا ہے؟ شوہر نے کاٹے تو کون کاٹے گا؟ جنت البقیع میں، جنت المعلا میں عذاب قبر نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے. کافروں کو تو ہوگا، مومنوں کو نہیں ہوگا. رکوع کریں یا نماز پڑھیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. جنت میں بچے پیدا ہوں گے اگر آپ خواہش کریں گے تو ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا. اگر کوئی کہے کہ میں یہ کھانا پتہ نہیں بنیاد پر چھوڑ دے، اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ چیز نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نہ کھائے، وہ تو احتیاط ہے نا، اس چیز کو حرام تو نہیں سمجھ رہا نا. عمرہ کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کرے تب بھی عمرہ ہو جاتا ہے. بار بار عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، 100 کریں. اللہ ہر مسلمان کو جس کی اولاد نہیں اولاد صالح عطا فرمائے. کسی کا مرید ہونا ضروری ہے، آج کل کے دور میں ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شیخ خود عامل بالسنت ہو. تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. 5 نمازیں ایک امام کے پیچھے پڑھیں، تقلید نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اشہد ان محمد رسول اللہ انگوٹھے چومتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے. عمرے کے سفر میں مدینہ منورہ میں 40 نمازیں اللہ موقع دے ضرور پوری کرے، ورنہ اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں. میقات کے بعد عمرہ کیا ہے، کیا جائے پتہ نہیں کیا ہے. اذان کے بعد بات چیت کرنا جائز ہے، جائز ہے.
اسلامی بینکوں میں پیسے رکھنا جائز ہے۔ ایک آدمی ریاض سے آیا مدینہ منورہ کہ ضرور سے احرام باندھ کے عمرہ کروں گا، لیکن وہ بغیر احرام کے میقات سے گزرا اور 200 کلومیٹر بعد ایک جگہ سے احرام باندھ کے آ گیا۔ ٹھیک ہے، دم نہیں پڑے گی، چونکہ 200 کلومیٹر پر ایک پھر میقات ہے الجوفہ، تو گویا کہ پہلی میقات سے نہیں باندھا، دوسری میقات سے تو باندھ لے آنا۔ ویسے اس کو باندھنا وہیں سے چاہیے تھا۔ کشمیر کے بارے میں ہم روز دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی مدد کرے۔ حاجی طائف جا کے واپسی پہ لازم احرام باندھے، چونکہ میقات ہے، نہیں باندھے گا دم پڑ جائے گی۔ میری فیملی عمرے کے لیے آئے ہیں، میں، بیگم، بیٹی، بیٹا، اور ہم بیٹی کا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے صرف اس کے والد کا پھوپھا موجود ہے۔ بہرحال وہ اگر اس نے اس کو وکیل بنایا ہے، اس کے والد نے اس کو اجازت دی ہے کہ میری طرف سے میرے بیٹے کا نکاح کر دو، تو پھر ہو سکتا ہے۔ جب روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عمرے کرنے والوں کو حاجی کہہ سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ حاجی کہیں، اس نے حج کیا ہی نہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھگڑا ہو گیا پھر کہیں گے یہ پاجی ہے، حاجی بھی نہیں ہے۔ نفل طواف ہو یا کوئی ہو، 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، بالکل۔ عورت کو کیا ملے گا؟ عورت جو چاہے گی ملے گا۔ اگر وہ چاہے گی میری شادی ہو تو ہوگی۔ بی بی آسیہ کی شادی حضور سے نہیں ہوگی۔ بھئی جب قرآن کہتا ہے ما تشتہی انفس، جو چاہو۔ عمرہ کیا، صفا مروہ بھول گئے، باقی کیا کیا آپ نے؟ عمرہ بھی دوبارہ کرو، دم بھی دو۔ صفا مروہ بھول گیا، باقی عمرے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وعدل بلاد الأمين. واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی قیامت تک حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور حدود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم